السلام علیکم۔ آج ہم قرآن مجید کی ایک بہت اہم آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 100 پر ایک گہری نظر ڈالیں گے۔ ہمارے پاس اس آیت کی تفسیر یعنی پیمان شکنی کی حقیقت کے عنوان سے کچھ اہم نکات ہیں جن پر ہم بات کریں گے۔ مقصد یہ سمجھنا ہے کہ یہ آیت عہد توڑنے کے بارے میں کیا کہتی ہے، اس کا پس منظر کیا ہے۔ آیت کچھ یوں ہے: اَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ ہے، کیا ان کا یہ حال نہیں کہ جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک فریق نے اسے اٹھا کر پھینک دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان ہی نہیں لاتے۔ تو آئیے اس کو تھوڑا کھولتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہی کہ یہ کون سا عہد ہے اور یہ کن لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے؟ جی، یہ بہت اہم سوال ہے۔ تفسیر اسی نقطے سے شروع ہوتی ہے۔ دیکھیں، جن ذرائع پر ہم بات کر رہے ہیں ان کے مطابق یہ آیت بنیادی طور پر بنی اسرائیل یعنی یہود کے ایک گروہ کے بارے میں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کون سا عہد، کون سا خاص عہد تھا جسے توڑنے کا ذکر ہے؟ جی، تفسیر میں اس پر مختلف پہلو ہیں۔ ایک بہت اہم تشریح یہ ہے کہ یہ وہ عہد تھا جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا، جس میں یہ بھی شامل تھا کہ جب آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، جن کی نشانیاں ان کی کتابوں میں تھیں، اچھا۔ تو وہ ان پر ایمان لائیں گے، ان کی مدد کریں گے۔ اور اس بات کو ایک دوسری قرات سے بھی تقویت ملتی ہے۔ اَوَكُلَّمَا عُوهِدُوا، یعنی جب ان سے عہد لیا گیا۔ جی، اس قرات کے مطابق معنی یہی بنتے ہیں کہ جب بھی اللہ نے ان سے یہ عہد لیا، ان میں سے ایک گروہ نے اسے پس پشت ڈال دیا۔ اچھا، تو یہ تو ایک بڑا روحانی قسم کا ایمانی عہد ہوا۔ کیا تفسیر میں کسی اور طرح کے عہد کا بھی ذکر ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ ایک دوسرا زاویہ بھی ہے جو خاص طور پر مفسر عطا بن ابی رباح سے منسوب کیا جاتا ہے۔ ان کے مطابق اس آیت کا تعلق ان معاہدوں سے ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینہ کے یہودی قبائل کے درمیان ہوئے تھے۔ اچھا، جیسے بنو قریظہ اور بنو نذیر؟ جی، بالکل۔ بنو قریظہ، بنو نذیر وغیرہ یہ سیاسی اور سماجی معاہدے تھے جن میں یہ تھا کہ وہ جنگ کے دوران مسلمانوں کے دشمنوں کی یعنی مشرکین مکہ کی مدد نہیں کریں گے۔ صحیح۔ تفسیر کہتی ہے کہ ان قبائل میں سے بعض نے ان معاہدوں کو توڑا، ان کی خلاف ورزی کی، اور یہ تفسیر اس آیت کو سورہ انفال کی آیت 56 کے قریب بھی سمجھتی ہے، جس میں عہد توڑنے والوں کا ذکر ہے۔ تو گویا تفسیر ہمیں دو مختلف سطحوں پر عہد شکنی دکھا رہی ہے۔ ایک تو خدا کے ساتھ کیا گیا بنیادی عہد، اور دوسرا انسانوں کے ساتھ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلم کمیونٹی کے ساتھ کیے گئے معاہدے۔ جی، ایسا ہی ہے۔ تو کیا تفسیر یہ بتاتی ہے کہ کون سا پہلو زیادہ اہم ہے، یا یہ دونوں ہی اس میں شامل ہیں؟ دیکھیں، زیادہ تر مفسرین ان دونوں کو الگ نہیں دیکھتے۔ وہ یہ اشارہ دیتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ کیے گئے بنیادی عہد کو ہی سنجیدگی سے نہیں لیتے، یعنی اس کی اطاعت اور نبیوں پر ایمان کا عہد، ان سے پھر یہ امید رکھنا مشکل ہے کہ وہ انسانوں کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کا پاس رکھیں گے۔ گویا یہ جو سیاسی یا سماجی معاہدوں کی خلاف ورزی ہے، یہ دراصل اسی گہری روحانی کمزوری کا ایک مظہر ہو سکتی ہے۔ یہ بات تو واقعی بہت گہری ہے، خاص طور پر جب ہم آیت کا دوسرا حصہ دیکھتے ہیں، بل اکثرہم لا یؤمنون، یعنی بلکہ ان میں سے اکثر ایمان ہی نہیں لاتے۔ یہ تو صرف ایک گروہ کی بات نہیں رہی، یہ تو اکثریت کی بات ہو گئی۔ اس کا کیا تعلق بنتا ہے؟ بالکل صحیح پکڑا آپ نے۔ تفسیر اسی نقطے پر بہت زور دیتی ہے۔ اگر ہم اسے ذرا وسیع تناظر میں دیکھیں تو مفسر یہ واضح کرتے ہیں کہ آیت صرف عہد شکنی کے عمل کی مذمت نہیں کر رہی ہے، بلکہ وہ اس کی جڑ تک جا رہی ہے۔ اصل مسئلہ اس تفسیر کے مطابق اکثریت کا سرے سے ایمان ہی نہ لانا ہے۔ اچھا، یعنی ایمان ہی نہیں؟ جی، یعنی ان میں سے اکثر لوگ نہ تو اللہ تعالیٰ پر صحیح معنوں میں ایمان رکھتے تھے اور نہ ہی اپنی کتاب تورات کی اصل تعلیمات پر عمل کرتے تھے۔ لہٰذا جب بنیادی کمزور ہو، مطلب دل میں سچا ایمان ہی نہ ہو، تو پھر عہدوں کو نبھانا یا توڑ دینا ان کی نظر میں کوئی بڑی بات نہیں رہ جاتی۔ تو عہد شکنی صرف ایک علامت بن گئی؟ بالکل، یہ اس اندرونی کیفیت کی ایک ظاہری علامت بن جاتی ہے جسے قرآن ایمان نہ لانے سے تعبیر کر رہا ہے۔ یہ گہری بے ایمانی کا ایک عملی اظہار ہے۔ تو
اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ اگر ہم اس تفسیر کے اہم نکات کو اکٹھا کریں تو یہ آیت ایک خاص گروہ کی عہد شکنی پر بات کر رہی ہے، چاہے وہ اللہ سے کیا گیا عہد ہو یا انسانوں سے، لیکن اصل جڑ، اصل تشخیص یہ ہے کہ اس رویے کی وجہ اکثریت کا ایمان سے خالی ہونا ہے۔ ایسا ہی ہے؟ جی بالکل، آپ نے صحیح خلاصہ کیا، اور یہاں سے ایک بہت اہم سوال بھی پیدا ہوتا ہے۔ یہ تفسیر دیکھیں، ظاہری عمل کو یعنی عہد نبھانا یا توڑنا براہ راست باطنی کیفیت سے جوڑ رہی ہے، یعنی ایمان یا عدم ایمان سے۔ جی۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ قرآن کی نظر میں عقیدے اور عمل کا یہ رشتہ کتنا گہرا ہے، کتنا لازم و ملزوم ہے۔ کیا وعدوں اور معاہدوں کی پاسداری صرف ایک سماجی ضرورت ہے، یا یہ ہمیشہ کسی گہری روحانی وابستگی یعنی ایمان کا امتحان اور عکس ہوتی ہے؟ یہ تو واقعی ایک بڑا سوال ہے۔ جی، یہ سوال ہمیں اس آیت کے صرف تاریخی پس منظر تک محدود نہیں رکھتا، بلکہ ایک وسیع تر اخلاقی اور روحانی اصول پر غور کرنے کی دعوت